حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا معائنہ کیا۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیٹھتے تھے تو آپ کے اوپر جو پرندے ہوتے تھے وہ سایہ کر دیتے تھے، آپ پر دھوپ نہیں پڑنے دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جلوہ گر ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں کہ تھوڑی سی دھوپ ان کو لگ رہی ہے، پرندوں کا سایہ ہے مگر تھوڑی سی جگہ بھی بچی ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اپنے لشکر کا، اپنے درباریوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون کون آیا ہے اور کون کون نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ پرندوں میں سے ایک پرندہ تھا ہدہد، وہ دربار کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہ ہدہد پرندہ اللہ رب العزت نے اس کو بڑی شان عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی دور دراز علاقوں کے اندر کوئی پیغام بھیجتے، کوئی خط بھیجتے تو اس ہدہد کو خط دیتے اور یہ خط لے جا کر اپنی جگہ پر جہاں پر پہنچانا ہوتا وہیں پر پہنچا دیتے۔ چونکہ اس دور کے اندر یہ موبائل کی سروس نہ تھی اور ڈاک خانے وغیرہ اس طرح کی کوئی ایسی چیزیں موجود نہ تھی، ان پرندوں کے ذریعہ سے خط و کتابت کا کام لیا جاتا تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جو پرندہ ہدہد تھا، اس کو اللہ رب العزت نے بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ ایک تو یہ پیغام خط وغیرہ لانے جانے کا کام کرتا، اور دوسرا کام یہ کرتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اگر کہیں پر جا رہا ہے، راستہ کے اندر پانی کی قلت پڑ گئی ہے، پانی کم ہو گیا ہے، پانی کی ضرورت پیش آئی ہے، تو یہ ہدہد پرندہ اللہ رب العزت نے اسے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ یہ محسوس کر لیا کرتا تھا کہ کس زمین کی جگہ پر پانی موجود ہے، کہاں پر پانی موجود ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ پرندہ یہ بھی بتا دیا کرتا تھا کہ اس زمین کے اندر پانی موجود ہے اور کتنی گہرائی پر موجود ہے۔ ایک پرندے کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی اور یہ پرندہ اڑتا اور اسی زمین پر جا کر قریدنا شروع کر دیتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے اور وہاں سے پانی جو ہے وہ نکال لیا جاتا۔ تعزین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے اپنے درباریوں کا جائزہ لیا۔ آپ تمام احباب کی توجہ چاہوں گا، اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، کوئی کسی انسان کا، کسی بشر کا یہ بیان کردہ واقعہ نہیں ہے، بلکہ خود اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ النمل کے اندر اللہ رب العزت نے اس پورے واقعے کو بیان فرمایا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کا جائزہ لیا۔ دربار کے اندر ایک پرندہ ہدہد وہ موجود نہ تھا۔ قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں کا جائزہ لیا، پرندوں کا جائزہ لیا۔ فقال، حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد پرندے کو نہیں دیکھ پا رہا، ہدہد پرندہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، کیا وہ واقعی غائب ہو گیا ہے، کیا وہ واقعی موجود نہیں ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بغیر اجازت کے، بغیر بتائے ہوئے ہماری مجلس سے غائب ہے، اب جب وہ واپس آئے گا تو میں ضرور بے ضرور اس کو سخت سزا دوں گا۔ اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر اس کو میں ذبح ہی کر دوں گا۔ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر وہ میرے پاس جب آئے تو اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل لے کر آئے کہ وہ کس وجہ سے غائب ہوا ہے، کس وجہ سے دربار کے اندر موجود نہیں ہے۔ عزیز محترم، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اللہ رب العزت فرماتا ہے تھوڑی ہی دیر گزری، ہدہد پرندہ دربار سلیمان کے اندر حاضر ہو جاتا ہے۔ فقال، اب ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتا ہے
احط بما لم تحط به، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی مجھے ایک ایسی بات کا علم ہوا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید آپ وہ بات نہیں جانتے، مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چلا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، کہا کہ میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ سبا بستی تھی، یہ یمن کے اندر صنعاء بستی کے قریب تھی، یہ یمن کے اندر یہ سبا بستی موجود تھی۔ تو ہدہد نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ بھی اس بات کو نہیں جانتے۔ اب اس میں ہدہد نے بیان کیا کہ وہ کیا خبر ہے، توجہ، کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم، کہا کہ میں نے سبا بستی کے اندر ایک خاتون کو دیکھا ہے، ایک عورت کو دیکھا ہے، تملکہم جو وہاں پر حکومت کرتی ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس ملکہ سبا کا نام بلقیس تھا۔ اب ہدہد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو اس علاقہ کے اندر ملک سبا کے اندر حکومت کرتی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ رب العزت نے اس کو ہر ایک چیز عطا فرما رکھی ہے، یعنی اس کے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، قوت بھی ہے، فوج بھی ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور ایک چیز اور بھی اس کے پاس موجود ہے۔ ہدہد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک تو اس کے پاس ہر چیز موجود ہے اور دوسرا اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت موجود ہے۔ اب مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو تخت تھا یہ 70 ہاتھ لمبا تھا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا، اتنا بڑا تخت تھا، اور سونا چاندی ہیرے جواہرات قیمتی پتھروں کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا تھا۔ اتنا خوبصورت اور دلکش وہ تخت تھا جس پر ملکہ سبا براجمان ہوا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اختیار بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اس کے پاس ایک تخت بھی ہے۔ کہا وجدتها وقومها، مگر میں نے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، آفتاب پرست ہیں، سورج کے پجاری ہیں۔ کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنا دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، کسی کا مال دباتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، چوری چکاری کرتا ہے، مگر اس کو کبھی بھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں یہ کام برا کر رہا ہوں یا اچھا کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی اس کی توجہ ہی نہیں جانے دیتا کہ یہ کام تو برا کر رہا ہے۔ شیطان اس کے برے اعمال کو اس کے سامنے خوبصورت کر دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے۔ اب اسی طرح ہدہد نے کہا کہ اس کی قوم اور ملکہ وہ سورج کے پجاری ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور اسی طرح شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت کر دیا ہے، اس لیے وہ ہدایت کو حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ حاضرین محترم، اب حضرت سلیمان علیہ السلام آپ یہ پیغام آپ نے سنا، یہ واقعہ سنا، اور واقعہ سننے کے بعد ہدہد کو کہنے لگے کہ ہم تیری بات پر غور کرتے ہیں۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم تیری بات پر غور کرتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا پھر جھوٹ کہہ رہا ہے، ہم تیری بات پر غور کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک خط کو لکھا جائے۔ ایک خط لکھا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اوپر لکھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اب دیکھیے خط کی جب ابتدا ہوئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. ہمارے ہاں جب کوئی تحریر لکھی جاتی ہے تو ہمارے ہاں یہ رواج پڑ گیا ہے کہ ہم اوپر 786 لکھ دیتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خط یا وہ تحریر زمین پر گر سکتی ہے، بے ادبی ہو سکتی ہے. تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر اس طرح لازم کر لیا ہے کہ ہم اچھائی کو بھی بھلا دیتے ہیں. اب قرآن مقدس کے اندر بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے. پورا قرآن مقدس ایک مقدس کتاب ہے، تو یہ بھی تو کبھی کبھی ہاتھوں سے گر جاتی ہے. تو اسی لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی تحریر لکھیں تو اس پر لکھیں، اس بنا پر اس کو چھوڑ نہ دیں کہ یہ زمین پر گر سکتا. جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس کے اندر برکت شامل ہو جاتی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہ من سلیمان، اس خط کے اوپر لکھا جائے وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لکھا گیا اور آگے لکھا گیا اللہ تعلوا علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں لکھی گئی، صرف اتنا کچھ لکھا گیا کہ یہ جو خط ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے. وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اور یہ خط کی ابتدا اس اللہ کے پاک نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ تعالو علیہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط کے اندر لکھا، کہا کہ تم مجھ پر سرکشی کی کوشش نہ کرنا، بڑائی کرنے کی کوشش نہ کرنا، میری بات کا انکار نہ کرنا. وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، تابع دار ہو کر، فرما بردار ہو کر اور نیک صالح بن کر میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو جا. صرف اتنی سی بات لکھی، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی تقریر نہیں، صرف یہ 2 باتیں لکھی اور خط مکمل ہو گئے. چونکہ آپ ایک جاہ و سلطنت کے مالک تھے، ایک بادشاہ تھے، تو جو بڑا آدمی ہوتا ہے، جو سمجھدار ہوتا ہے، وہ مختصر بات کہتا ہے، زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا، کوئی اپنی صفائیاں پیش نہیں کرتا، مختصر بات کرتا ہے، اپنی بات کو ختم کر دیتا ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنی بات لکھی اور ہدہد سے فرمایا ہدہد قال سننظر، کہتا ہے اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہ، کہا اس خط کو لے جا اور ملکہ سبا کی گود کے اندر جا کر پھینک دے. ملکہ سبا کے پاس یہ خط پہنچا دے اور وہیں پر غور کر کے وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس خط کے بارے کے اندر کیا کہتے ہیں. اب وہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کے پاس پہنچ جاتا ہے. اب ملکہ سبا اس خط کو پڑھتی ہے، دیکھتی ہے، تو اپنے درباریوں کو بلاتی ہے، اپنے درباریوں کو اکٹھا کر کے کہتی ہے کہ ایک خط میرے پاس پہنچا ہے، میں اس خط کے بارے کے اندر تم سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں. بڑی زیرک خاتون تھی، سمجھدار، ذہین، فطین خاتون تھی. اب کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کو کبھی بھی مشورہ لیتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے. کوئی بھی کام ہو اس کے اندر مشورہ اگر لے لیا جائے تو اس کے اندر بھلائی شامل ہو جاتی ہے. اب ملکہ سبا نے جب خط دیکھا تو اس نے اپنے تمام درباریوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں تم سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے اور اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لکھا ہے اور اس اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، لہٰذا مجھے اپنے پاس بلانے کی دعوت دی گئی ہے. قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید. اب درباریوں نے کیا کہا؟ اب جو درباری تھے، جو فوج کے لوگ تھے، جو کرنل تھے، جنرل تھے، اب فوجیوں کا کام ہوتا ہے کہ جو حکومت کا حکم ہو سر تسلیم خم کر دیں. یہ نہ کہیں کہ ہماری معیشت کمزور ہے یا ہمارے حالات کمزور ہیں، مصلحت کا تقاضا نہیں ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا، ملکہ بلقیس، ملکہ سبا اپنے درباریوں سے، اپنی فوج سے مشورہ کر رہی ہے. اب فوج آگے کیا جواب دیتی ہے، سنیے.
فوج نے کہا قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، کہا ملکہ ہم ایک طاقتور قوم ہیں، ہم بہت سخت جنگجو ہیں، ہم بہادر ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر لڑنے کی بھی ضرورت پڑ گئی تو ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، طاقت بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، مگر حکم جو ہے فانظری ماذا تأمرین، جو حکم ہے وہ آپ کا ہی چلے گا، جو آپ حکم فرمائیں گی ہم اس پر تعمیل کریں گے، ہم حکم پر عمل پیرا ہو کر دکھائیں گے۔